مرزا جی کے اس بدنام زمانہ پمفلٹ کی اصل حقیقت کو ہم پڑھ سمجھ رہے تھے۔ مرزا جی نے ایک عنوان قائم کیا کہ حضرت معاویہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی ریکارڈنگز میں ہم نے یہ پڑھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد امت پر کتنے بہترین نتائج یعنی کہ برآمد ہوئے، اور جس کو مرزا جی نے ملوکیت کہا ہے اس خلافت کے قائم ہو جانے کے بعد سے امت نے کتنی برکات اٹھائیں۔ اس زمن میں مرزا جی نے کیا کیا جھوٹ بولے، ان کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حقیقت پڑھی۔ اب مرزا جی کی بند سوئی کا کانٹا گھوم کر مروان کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ والا معاملہ تو ہو گیا ہے، اب وہ ایک نقشہ کھینچ دیا اس نے اپنے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے گرد، اب وہ بنو امیہ کے دیگر افراد کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر بات آگے لے جانے سے پہلے میں ایک نقطہ بھائیوں کو بتاؤں۔ ظاہر ہے کہ ہم جیسے جو بھائی ہیں جو طالب علم ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پڑھنے یا سننے کی حد تک محدود نہیں رہتے، وہ تحقیق کرتے ہیں، مزید غور و فکر کرتے ہیں آگے۔ ایک ایسی خیال آتا ہے ذہن کے اندر کہ جب ہم لفظ بنو امیہ سنتے ہیں، بنو امیہ نے یہ کر دیا، بنو امیہ نے پوچھا جائے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کن سے تھا؟ بنو امیہ سے تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کن سے تھا؟ بنو امیہ سے تھا۔ ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ خیالات تو بہت ہی زیادہ یعنی تقوی والے، بہت ہی زیادہ خشیت والے، بہت ہی زیادہ علم والے، بہت ہی زیادہ معاملات فہم تھے۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دین کی خدمات کی، بھائی بنو امیہ سے تھے۔ یہاں بھائی پھر ایک دفعہ سوچ لو، بھائی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک مخصوص خاندان ٹارگٹ نہیں ہے جو آپ تاثر دیتے ہیں، ایک مخصوص خاندان ٹارگٹ نہیں ہے۔ پھر معاملہ کیا ہے، جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں پتہ لگتا ہے خلفاء بنو امیہ کے زمانے میں ایک اللہ کے حکم سے اسلام کو بڑی ترقی، بڑی جو نا مطلب یعنی کہ اسلام کو فوائد حاصل ہوا ہے۔ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں بھئی، آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہ احادیث کے جو مرتب ہونا ہے یہ خلفاء بنو امیہ کے دور میں ہوا ہے۔ قرآن جمع عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بعثت، یعنی خلیفہ اور بنو امیہ سے ان کا تعلق، یعنی دین کی ترقی و ترویج میں ہر طرح سے بنو امیہ کا کردار ہے۔ اور اس دین کے جتنے دشمن ہیں ظاہر انہیں یہ چیز ہضم ہوتی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ان سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے نا وہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ مرزا جی چونکہ اسی گٹر کے پودے کا ایک حصہ ہیں کہ جس نے سوائے ناپاکی پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، تو اس میں سے یہ بھی ہیں، وہ بھی، اور وہ خود مرزا جی کی اپنی زبان میں جو انہوں نے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر اپنی مادری زبان کے اندر کہا ہے کہ مکھی ہمیشہ بیندی گند دے جا کے، یعنی گند پہ ہی مکھی جا کے بیٹھتی ہے، تو یہ مکھی بھی گوبر سے اٹھ کے کہیں اور جاتی نہیں ہے، اور وہی جو ہے نا چیزوں کو دکھاتی رہتی ہے۔ اب مرزا جی آگے 52 کو عنوان سے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو رافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس بھی نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ان سب ہی کی امت میں ان کے کچھ حواری، بریکٹ میں قریبی اور خاص ساتھی اور اصحاب ہوا کرتے ہیں، جو اس نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتے اور اس کے احکام کی پیروی کیا کرتے۔ پھر ان حواریوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوتے جو زبان سے وہ کہتے جو وہ نہیں کرتے، اور وہ کچھ کرتے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اب بریکٹ میں کہتے ہیں ایسی بری صورتحال میں جو کوئی بھی ان بریکٹ میں نالائق جانشینوں سے اپنے ہاتھوں سے جہاد کرے گا تو وہ بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا تو وہ بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے اپنے دل سے بریکٹ میں برا سمجھتے ہوئے جہاد کرے گا تو وہ بھی بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ سیدنا ابو رافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب یہی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے اس بریکٹ میں کہ حدیث ہونے کا انکار کر دیا۔ اتفاقاً مجھ سے ملنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور بریکٹ میں مدینہ شریف کے ایک وادی کنات میں قیام کیا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر ان کی عادت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو میں نے اسی حدیث کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، تو انہوں نے بالکل وہی حدیث بیان کی جو میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر چکا تھا۔ اب مرزا جی تاثر کیا دے رہے ہیں؟ ہر نبی کا اصحاب سے مراد وہ پہلا حصہ جن میں مرزا جی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ عمر بن عاص، عبداللہ بن زبیر،
زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور دیگر اصحاب رسول کی توہین کی، ہو گیا۔ اب یہ جو حدیث میں الفاظ ہے نا، پھر ان کے بعد ان کے نالائق جانشین، اب یہ مرزا جی جا رہے ہیں دوسرے حصے میں، یعنی صحابہ ہو گئے تابعین۔ اب یہاں سے ذہن کے اندر خیال آتا ہے تو کیا ہے مثال، اس میں کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، اس میں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث کا یہ مقام و محور نہیں ہے جس طرف اسے لے جایا گیا۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 99 ہے، صفحہ نمبر 98 اور 99 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3649 ہے اور 3650 ہے۔ یہ دو حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، اس کو سمجھیے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کا ایک گروہ جو ہے نا، یعنی لوگوں کے جو بعض گروہ ہیں وہ یعنی جہاد کریں گے، فیقالو تو کہنے والا ان سے کہے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول کا کوئی صحابی موجود ہے؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہاں، فیفتح لہم، تو ان کی وجہ سے یہ جہاد کو جیتیں گے، تو ان کی وجہ سے یہ جہاد میں فتح یاب ہوں گے۔ ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی بعض جماعتیں وہ یاد کریں گی، تو کہنے والا ان سے کہے گا کہ تم میں اصحاب رسول کے صحابی ہیں، یعنی کہ جو ان کے شاگرد اصحاب رسول کے شاگردوں کے شاگرد میں سے کوئی تم میں موجود ہے؟ فیقالو نعم، فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہاں، فیفتح لہم، تو وہ ان کی وجہ سے فتح یاب ہوں۔ اب حدیث تو آگے بھی ہے، بتانا مقصود اتنا ہے صحابی رسول جب تک ہے، ایک صحابی رسول کی اندر کی یعنی اس کی موجودگی کی برکت اور اس کے اندر کا علم و فصاحت و بلاغت و مہارت کی وجہ سے مسلمان جنگ جیت رہے ہیں، پھر صحابی کا شاگرد وہ اتنا کارآمد ہے، اتنا فائدہ مند ہے، اتنا باصلاحیت ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جنگ جیت رہے ہیں، تو جنہیں نالائق کہا گیا ہے وہ اگر یہ ہیں، مراد اس سے یہ لی جائے بھائی، ہمیں یہ اس حدیث کو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے سمجھایا جائے نا کہ ان کے نالائق خلفاء، ان کے نالائق جانشین کون ہوں گے، یہ ماننا پڑے گا یہ ان کے بعد کوئی اور ہے نہیں۔ چلو اب دوسری حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 3650 کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر امتی کرنی ثم الذی یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کے زمانے کے، پھر اس کے بعد کے زمانے۔ اب قرن عربی میں کہتے ہیں 100 سال کو، قرن عربی میں کہتے ہیں 100 سال کو، تو جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سب سے بہترین قرن معنی زمانہ، تو وہ زمانہ 100 سال پر محیط، وہ سب سے بہترین میرے زمانے کے۔ تو اب جب آپ حدیث پڑھ کے سنائیں گے تو وہ جو بہترین زمانہ میرا ہے وہ جا کے ختم ہوگا 100 ہجری میں، وہ جا کے ختم ہوگا 100 ہجری میں۔ آپ ہمیں اس کے اندر کے کچھ اس قسم کے لوگ گنوانا شروع کریں، مثلا عبد الرحمن ابن ملجم، مثلا عبداللہ ابن سبا، آپ ہمیں گنوانا شروع کریں اور کہیں یہ بھی تو ان 100 سالوں کے اندر ہیں، تو شرط وہ ہے اصحاب رسول، صاحب اصحاب رسول، شرط وہ ہے۔ کیا عبداللہ بن سبا صاحب رسول تھا؟ کیا عبد الرحمن ابن ملجم اور کیا یہ دونوں اصحاب رسول کے شاگرد تھے؟ بات یہ ہے کہ ان 100 سالوں میں ان کی گنتی ہوگی کہ جو صحابی رسول ہیں یا پھر ان کے شاگرد ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس حدیث سے ہمیں اس حدیث کو دیکھنا پڑے گا، یہی وجہ ہے کہ مرزا جی کو یہ بریکٹ لگانا پڑا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حدیث ہونے کا انکار کر دیا، جبکہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حدیث ہونے کا انکار، حدیث میں تو لفظ ہی نہیں ہے جو مرزا جی نے بریکٹ لگا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے انکار کیا۔ انکار کس بات کا کیا؟ اس مفہوم کا کہ جو ابو رافع لے رہے تھے، اس حدیث کا یہ مفہوم کہ ان یعنی کہ دیکھیں حدیث میں الفاظ کیا ہے، ہر نبی جو مبعوث کیا گیا ہے اس کی امت میں سے کچھ حواری اور اصحاب اس کے ہوا کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کے نالائق جانشین ہوا کرتے تھے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ کے شاگردوں کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں، ان کا نہیں، اس سے مراد یہ لوگ نے انکار، اور انہوں نے یہ کیا، حدیث کا انکار تھوڑی کیا، اور نہیں تو جو صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھ کے سنائی دونوں ان کے ساتھ رکھ کر انہیں ہمیں سمجھایا جائے، اور نہیں تو ہم تیسری صورت اور دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو یعنی کہ بعد کے اخلاف ہیں، نالائق اخلاف، ان میں جن لوگوں کی گنتی گنی جائے گی وہ گنتی کسی مخصوص خاندان کی گنی جائے گی، یہ سب کی، یہ مثال کے طور پہ، جیسے مثال کے طور پہ حضرات بنو ہاشم میں کوئی نالائق پیدا ہو جائے تو اس کی گنتی گنی جائے گی یا نہیں؟ ایک بات آپ کہیں نہیں، وہ اس سے مستثنا کیسے ہوگا؟ ایک بات۔ پھر اس حدیث سے میں ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ بحث شروع ہوتی ہے اصحاب کے بعد سے،
مرزا جی نے جو حدیث نقل کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ بحث شروع ہوتی ہے اصحاب کے بعد سے، اور مرزا جی نے تنقید کا نشانہ اصحاب کو بنایا کہ نالائکی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اصحاب کے بعد سے، اصحاب کے بعد سے نہیں۔ اب مرزا جی نے نعوذ باللہ نالائک ثابت کرنے کی کوشش کی کس کو؟ اصحاب۔ تو یہ حدیث مرزا صاحب کی کسی بھی طرح دلیل نہیں ہو سکتی۔ آگے کہتے ہیں کہ یعنی کہ جب حدیث، اچھا حدیث میں ایک اپنے مطلب کا یہ مضمون مل گیا نا کہ اس کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے، زبان سے جہاد کرے، مضمون مل گیا نا۔ اب دیکھو بھانمتی کنبہ کیسے جڑے گی، دیکھنا ذرا۔ کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن حکم نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت شروع کی۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں نوٹ، نماز کے بعد خطبے میں بنو امیہ کے گورنر سیدنا علی بن ابی طالب پر منبروں سے لعنت کرواتے تھے، چنانچہ لوگ خطبہ سنے بغیر اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس پر ایک شخص نے اٹھ کر بریکٹ میں مروان سے کہا نماز یہ خطبے سے پہلے ہونی چاہیے، بریکٹ میں، کیونکہ یہی سنت ہے۔ اس پر مروان نے کہا بے شک وہ بریکٹ میں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو اب متروک ہو چکے ہیں، بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک، بریکٹ میں۔ اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے بریکٹ میں وقت کے حکمران کو کلمہ حق کے ذریعے تنبیہ کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا تھا تم میں سے جو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے ہاتھ سے بریکٹ میں بزور بازو بدل ڈالے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے یعنی بریکٹ میں منع کر دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے بریکٹ میں برا جانے، اور یہ تیسرا درجہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ آگے کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے نماز عید ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرماتے اور نیکی کا حکم دیتے، اور کوئی لشکر تشکیل دینا ہوتا تو اسے تشکیل دیتے، اور کوئی خاص حکم ہوتا تو ارشاد فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگ اسی بریکٹ میں سنت پر قائم تھے، حتیٰ کہ ایک بار بریکٹ میں حضرت معاویہ کا مقرر کردہ گورنر امیر مدینہ مروان بن حکم کے ہمراہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ بریکٹ میں کی نماز کے لیے نکلا، اور جب ہم عیدگاہ میں پہنچے تو ناگہاں دیکھا کہ کثیر بن سلط نے وہاں ایک منبر تیار کیا ہوا تھا، اور مروان بن حکم نے نماز سے پہلے ہی اس منبر پر بریکٹ میں بغرض خطبہ چڑھنا چاہا، تو میں نے اس کے لباس کو پکڑ کر کھینچا، بریکٹ میں یعنی سنت کی مخالفت سے روکنا چاہا، مگر وہ دامن چھڑا کر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے بریکٹ میں ہی خطبہ دے ڈالا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے بریکٹ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالا۔ اس بریکٹ میں مروان بن حکم نے کہا اے ابو سعید جس بریکٹ میں سنت کو تم جانتے ہو وہ رخصت ہو چکی، میں نے جواب کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں جس یعنی بریکٹ میں سنت کو جانتا ہوں وہ اس بریکٹ میں بدعت سے بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اصل بات یہ کہ لوگ نماز کے بعد ہمارے خطبے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، لہٰذا میں نے اس خطبے کو نماز سے پہلے مقرر کر لیا ہے۔ مرزا جی نے آگے اس کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 189 اور 177، صحیح بخاری 956 اور صحیح مسلم 2053 کا حوالہ دیا۔ اچھا آپ نقطہ سمجھیے گا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرزا جی نے جو بات کہی بریکٹ میں نوٹ، نماز کے بعد خطبے میں بنو امیہ کے گورنر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر منبروں سے لعنت کرواتے تھے، چنانچہ لوگ خطبہ سنے بغیر اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے۔ مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر اپنے لیے ایک جگہ بات کہتے ہیں اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا، بنائی لو بجٹ فلم، پہلے دن ہی سنیما پہ پٹ گئی، لوگوں نے پردے کے اوپر گندے سڑے ہوئے ٹماٹر مارے، نہیں سمجھے؟ اب پوچھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ تو بتا دو کہ جب منبروں پر سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہ لعنت کروا رہے ہو، یہ تو بتا دو حضرات بنو ہاشم کیا کوئی الگ سے خطبے دے رہے ہیں یا کوئی الگ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ وہ آتے ہیں ادھر یا نہیں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو وہ روک کیوں نہیں رہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو لوگ خطبہ سنے بغیر ہی چلے جاتے ہیں یہ لعنتوں ملامتوں کے سننے کی ایسے، اسی حدیث میں جو یہ تم آگے بتا رہے ہو جملہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے چاہیے وہ زور بازو سے بدل ڈالے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا وہ زبان سے منع کرے۔ تو یہ جو لوگ خطبہ سنے بغیر چلے جا رہے ہیں روک کیوں نہیں رہے؟ ایمان کا اتنے درجے پر بھی کیوں نہیں پہنچ رہے؟ خود یہ حدیث بتا رہے ہو نا جس میں تم نے بریکٹ ڈال کے تحریف کی مانوی، اور پھر جب تم نے کہا کہ نماز کے بعد خطبے بنو امیہ کے گورنر وہ لعنت ملامت کرتے تھے اس لیے لوگ اٹھ کے چلے آتے تھے، اگر یہ تم پر شیطان نے الہام نہیں کیا تو اس کی کوئی سند ہوگی؟ اس کا کوئی حوالہ ہوگا؟ یہ بات لکھی ہوگی بخاری مسلم؟ بخاری مسلم میں تو نہیں ہے۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 458 ہے، کتاب الایمان ہے۔ امام نووی نے اس پہ باب قائم کیا، باب بیان کون نہیں عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید و ینقص، اس کے تحت حدیث نمبر ہمارے نسخے کے مطابق 85 ہے۔ اب دیکھیں مرزا جی نے جو پہلا جملہ یعنی لکھا ہے، پہلا ترجمہ جو لکھا ہے کہ سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن حکم نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت ایجاد کی۔ اب یہاں عربی میں الفاظ یہ ہیں اول من بدا بالخطبۃ یوم العید قبل صلاۃ مروان، سننا ذرا بات کو سننا،
یعنی کہ وہ سب سے پہلا شخص جس نے یعنی خطبے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا، جس نے نماز کی یعنی عید کی ابتدا خطبے سے کی ہے، نماز سے نہیں کی، وہ مروان ہے۔ جملہ تو یہ تھا، مرزا جی نے اس کو کیا بنایا، کیا معنی کیا اس کے، بدعت۔ اچھا چلیں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر یہ دیکھیں آگے وہ بریکٹ جو مرزا جی نے دیا، وہ بریکٹ کا یہاں دور دور تک کوئی بھی تصور موجود، اس بریکٹ کا یہاں دور دور تک کوئی بھی تصور موجود نہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اٹھ کر نماز عید یعنی اٹھ کر مروان سے کہا نماز عید خطبے سے پہلے ہونی چاہیے، یہ سنا، ایک شخص نے اٹھ کر یہ بات کہی۔ جبکہ دوسری روایت جو مرزا جی نے نقل کی اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے کثیر بن سلط کے بنوائے ہوئے منبر پہ چڑھنا چاہا، میں نے اس کا کپڑا پکڑ کے اسے روکا اور میں نے اس کو کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے، مرزا جی کا کیا ہوا بریکٹ کے ساتھ ترجمہ، سنت نبوی کو بدل ڈالا۔ تو جہاں اس روایت میں پہلے علی میں الفاظ ہیں کہ مروان نے اس شخص کو کہا بے شک وہ طریقہ تو اب متروک ہو چکے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کہا اے ابو سعید جس کو تم جانتے ہو وہ رخصت ہو چکا۔ تب سوال یہ ہے کہ مرزا جی ہمیں بتائیں یہ کوئی اور شخص تھا یا خود ابو سعید خدری تھے؟ کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس شخص نے جو بیان کرا، بیان کرنے کے بعد یعنی کہ وہ کہہ دیتا ہے، مروان جواب دیتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں بے شک اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا، جس کے لیے مرزا جی نے بریکٹ بھی دیا، وقت کے حکمران کو کلمہ حق کے ذریعے تنبیہ کر کے اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی یہ اس شخص نے کیا۔ جبکہ دوسری روایت میں پتہ لگ رہا ہے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کو کہہ رہے تھے۔ تو مرزا جی اس مسئلے کا حل ہمیں کر کے دیں گے کہ یہ کوئی اور شخص تھا یا خود ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے یار، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں صحیح مسلم ہی میں جو مرزا جی نے دوسرا والا دیا ہے اس میں جان بوجھ کر مرزا جی ایک جملہ کھا گئے، کیونکہ اگر وہ جملہ مرزا جی بیان کر دیتے تو بڑا مسئلہ ہو جانا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 664 ہے، کتاب صلاۃ العیدین ہے۔ یہ عید کے مسائل کے بیان میں ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 1950 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن کیا کرتے تھے، وہی طویل ٹکڑا حدیث کا جو مرزا جی نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ جو ہے نماز سے ابتدا کرتے، پھر خطبہ دیتے، یہاں تک کہ آپ کو کوئی لشکر بھیجنا ہو تو اس کی تشہیر کرتے، پھر عورتوں کو نصیحت کرتے، ساری وہی بات ہے۔ آگے ابو سعید خدری کہتے ہیں عید کا یہی معمول رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا، میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے عیدگاہ میں پہنچا۔ مرزا جی جملے اٹھا گئے، میں مروان کے ہاتھ میں، سمجھتے ہیں یوں چلتے ہیں نا، ہاتھ پکڑ کے نہیں چلتے، میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے عیدگاہ میں پہنچا۔ تو کیا کردار تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں مروان کا جو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آ رہے ہیں؟ کیا مروان ایسا ہی تھا جیسا مرزا جی تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ بھائی میں خطبہ پہلے کروایا نہیں، بدعت تھی یا نہیں، ابھی فی الحال اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث اس چیز سے ہے کہ کیا جو مروان کے لیے تاثر دیا جا رہا ہے مروان ایسا ہی تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تشریف لا رہے ہیں؟ چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک چیز سمجھے گا، مرزا جی نے بخاری کی روایت میں یعنی بخاری کی روایت کا حوالہ دیا، اور بخاری کی روایت میں ایک نقطہ اور تھا اس کو مرزا جی پی گئے، اور وہ یہ کہ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فخطبہ قبل الصلاۃ، اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا، اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا، فقلت لہ غیرتم واللہ، اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا، اس کا مطلب نماز خطبہ بھی ہو گیا اور نماز بھی ہو گئی، خطبہ بھی ہو گیا اور نماز بھی ہو گئی۔ تو مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کہ بس تم نے سنت کو بدل ڈالا ہے، لفظ ہے غیرتم واللہ، اللہ کی قسم تم نے بدل دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام نووی نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے، ذرا دیکھیے گا، غور طلب نقطہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں امام نووی کی شرح ہے صحیح مسلم پر، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 216 پہ، بل فی روایت البخاری انہ صلی معہ وکلمہ فی ذلک بعد الصلاۃ، بخاری کی روایت یہ واضح کرتی ہے کہ انہوں نے ساتھ میں نماز بھی پڑھی اور اسے تنبیہ نماز کے بعد کی۔ تو اگر یہ بدعت تھی، وہی بدعت جو شریعت میں جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو پھر ذرا سمجھے گا اس بات کو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہوئی یا نہیں، مروان یا دوسرے لوگوں کی ہوئی یا نہیں، بحث اس سے نہیں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہوئی یا نہیں، کیونکہ امام نووی تو آگے ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خطبے کے بعد بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز لوٹائی نہیں۔ اب کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یا خطبے کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ اب اچھا چلے چھوڑیں، ہم اس فقہی بحث میں نہیں جاتے، ہم ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ چلو جی اس نے بدل دیا، پھر کیا ہوا؟ حضرات بنو ہاشم نے بائیکاٹ کیا یا نہیں؟ ایک نام بتاؤ،
بھائی ابو سعید خدری بھی تو بتایا نا میں. ایک نام بتاؤ کہ حضرات بنو ہاشم میں سے فلاں نے مروان کا بائیکاٹ کیا اس مسئلے میں. اور وہ جو تم نے فلم بنائی جعلی کہ جس میں تم یہ بتا رہے ہو کہ وہ منبروں پہ لعنت ملامت کرتے تھے اس لیے لوگ اٹھ کر چلے جاتے تھے, تو وہ تو فلم اسی پر فیل ہو جاتی ہے کہ جب ہمارا سوال تمہارے گلے میں کیوں اٹک جائے گا کہ ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضرات بنو ہاشم جو ہے وہ سب و شتم کے حوالے سے بنو امیہ کو روکتے کیوں نہیں تھے منبروں پر. اچھا اب ایک نقطہ سمجھیے گا, بے شک سنت یہی ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا, کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو خطبہ نماز کے بعد ہوگا. لیکن یہ نقطہ سمجھیں کہ کیا اسلاف محدثین نے اس پر مروان پہ تنقید کی ہے. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 390 کے اوپر وہ کہتے ہیں وہذا یشعر, یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہذا یشعر بان مروان فعل ذلك باجتہاد منه, کہ مروان نے یہ بطور اجتہاد اپنی طرف سے یہ کام, بطور بدعت نہیں, بطور اجتہاد, کیونکہ حدیث میں آگے جملہ ہے, مرزا جی نے ہی کیا ہے ترجمہ اس کا, کہ مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد خطبے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے, لہذا میں نے اس کو نماز سے پہلے مقرر کر لیا. یہ بطور اجتہاد یہ کام ہوا ہے, لیکن یہ جائز ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ صحیح کام ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ اس کی پوری شخصیت کو گرا دیں, یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. اور ذرا دیکھیے گا ایک اور نقطہ غور طلب ہے, یہ ریسرچ پیپر 5B پمفلٹ کا صفحہ نمبر 23 کے اوپر مرزا جی کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری لکھتے ہیں کہ بنو امیہ اپنے خطبات میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے. پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس بریکٹ میں غلیظ انتہائی گستاخانہ اور کبیر رسم کو بند کروا دیا اور حکومتی کارندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے. پھر اس کی جگہ اس آیت کو جاری فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لو اور احسان کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ, اور تمہیں منع فرماتا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے اور سرکشی سے. وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. سورہ نحل کی آیت نمبر 90. اب مرزا جی آگے کہتے ہیں چنانچہ اس وقت سے اب تک خطبات میں اس آیت کی قرأت مسلسل جاری ہے. ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی, آج پھر توجہ دلا دیتے ہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا, یہ آیت خطبے میں پڑھتے تھے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبے میں آیت نہیں پڑھتے تھے تو بقول آپ کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف یہ شروع کروایا تھا اور یہ آج تک جاری ہے. یہ بدعت ہے یا نہیں؟ اگر یہ بدعت نہیں ہے تو مروان کا اس کو نماز کو خطبے میں ایک مصلحت کے تحت خطبے کو نماز سے پہلے لے جانا وہ بدعت کیسے ہوگا؟ اور اگر وہ بدعت ہوگا تو پھر یہ بدعت کیوں نہیں ہوگا؟ وہ میں شعیب والی حرکت تو نہ ہونا, لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور نہیں ہونے چاہیے. مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ سیدنا یوسف تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حجاز کے لیے اپنا گورنر مقرر کیا, تو اس نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دینے کے دوران بریکٹ میں حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں سے اس کے باپ کے بعد بریکٹ میں خلیفہ بننے کے لیے پیشگی ہی بیعت لے سکیں. اس کی تقریر سن کر سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یعنی مروان سے کچھ کہہ دیا. بریکٹ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھڑے کھڑے جواب سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ان کھڑے کھڑے جوابی الفاظ کا ذکر اسی حدیث کے اگلے طریق میں موجود ہے. مروان نے بریکٹ میں غصے میں حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر بریکٹ میں جان بچانے کی خاطر اپنی بہن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بریکٹ میں جو مسجد نبی کے ساتھ ملحق تھا میں داخل ہو گئے. جب وہ حکومتی کارندے انہیں نہ پکڑ سکے تو مروان بن حکم نے بریکٹ میں غصے میں آ کر گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ وہی شخص ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہ افسوس ہے تمہارے حال پر, کیا تم مجھے اس بات کی دھمکی دیتے ہو کہ میں بریکٹ میں قبر سے نکالا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بھی کئی قومیں گزر چکی ہیں. یہ دھمکیاں تو صرف اگلے لوگوں کی کہانی ہے. سورہ احقاف آیت نمبر 17 بریکٹ میں مروان کی طرف سے آل ابی بکر پر لگائے گئے اس گستاخانہ اور جھوٹے الزام پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے میں سے ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, ہم بریکٹ میں آل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا سوائے اس کے جو یعنی بریکٹ میں سورہ نور میں میری برات سے متعلق نازل ہوا تھا. اب آگے کہتے ہیں سنن سے کبریٰ اور مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا محمد بن زیاد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لی تو مروان بن حکم نے کہا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی سنت ہے بریکٹ میں کہ انہوں نے اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کیا. سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تو ہرقل اور کیسر بریکٹ میں جیسے بادشاہوں کی سنت ہے بریکٹ میں کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے. تو مروان نے کہا بے شک یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یاد اتاری. سورہ احقاف آیت نمبر 17
جب یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، اس یعنی بریکٹ میں مروان نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمایا، اور اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس کے متعلق وہ نازل ہوئی ہے۔ بریکٹ میں حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی، جبکہ مروان اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا، بس مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو مرزا جی نے وہ آگے سارے حوالے اس کے دیے سے بخاری وغیرہ، کیونکہ یہ تو عادت ہے نا، اوپر سے بخاری کی حدیث درج کر دی، نیچے وہ ضعیف روایتیں سنن نسائی وغیرہ دیگر سے نکل کی اور ساتھ جوڑ کے حوالے دے دیے، سامنے پڑھنے والے کو تاثر گزرا کہ شاید یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اچھا پہلے تو نقطہ غور طلب ہے، یہ جو اتنے سارے مرزا جی نے بریکٹ لگائے، یہ بریکٹ نہیں لگائے نا اتنے سارے، یہ جو یہ بھانوتی کنبا جوڑتی ہے، یہ اس طرح کنبا نہ جوڑے تو مسئلہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں بھائی، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 327 کتاب التفسیر ہے، یہ آیت ہے والذی قال لولدیہ اف لکما اتیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ امام بخاری اس کی سمجھ لیں وہ تفسیر بتا رہے ہیں کہ اس کی سے ریلیٹڈ واقعہ۔ یوسف بن ماہک بیان کرتے ہیں کہ مروان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا گورنر بنایا، اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا۔ اب اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کہیں موجود تھی تو جو اس نے بعد میں جو بتا رہا ہوں آپ، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کہیں موجود نہیں تھی، جس سے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ یزید کے دورہ حکومت کی بات ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورہ حکومت کی بات ہے، یا ان دونوں کی بھی بات کی بات ہے، اس کا پتہ ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک منٹ کے لیے میں فرض کرتے ہیں اگر ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری نہ ہو تو کہ یزید اس کی نظر میں بہت اچھا آدمی تھا، جس طرح ہم اپنے بزرگوں کے محاسن بیان کرتے ہیں نا خطبوں میں نصیحت اور ترغیب دلانے کے لیے، ایسے مروان یزید کی نصیحت مطلب اس کی ذات کو لے کے، اس کو ان اوصاف کو لے کے، ان فضائل و کمالات کو لے کے جو وہ جانتا تھا وہ بیان کر رہا ترغیب دلانے کے لیے۔ رکو ادھر دیکھنا تھا۔ اب مرزا جی کے جتنے افعال ہیں ان کے چننے کاٹنا شروع ہو جائیں گے فوراً، یہ کیا یہ تو تم پورا اپنی طرف سے بنا رہے ہو سارا، نہیں، بے ایمانی نہیں، کھیل برابر برابر۔ بریکٹ اگر وہ چوچو لگا رہا ہے تو اس کو اجازت میں لگاؤں تو غلط کیسے؟ اگر وہ بریکٹ لگا کے قصے کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں لے آ رہا ہے تب میں بغیر بریکٹ لگائے باہر کیوں نہیں لے آ سکتا؟ اور اگر وہ اس سے خلافت، یزید کی خلافت کی راہ ہموار کرنے والے خود میں بتا رہا ہے بریکٹ لگا کے، جو کہ حدیث میں نہیں ہے، تب میں اس سے یزید کے محاسن کیوں نہ بتا دوں؟ ایک بات ہے، آپ میرا رد کس دلیل کی بنیاد پہ کرو گے وہ بتاؤ ذرا، یہ میرا وعدہ ہے تمہارے سارے بریکٹ اس کے بعد گر نہ جائیں تو مجھے بولنا، تم وہ میری مخالفت کے لیے دلیل سنا کے دیکھو، تمہارے یہ سارے بریکٹ دھان سے زمین پہ نہیں گر جائیں تو مجھے بتانا۔ بات تو یہ ہے۔ یوسف بن ماہک کہتے ہیں کہ مروان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر بنایا تو اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ بعد میں لوگ اس کی بیعت کریں۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر نے اعتراضاً کچھ فرمایا تو مروان نے کہا اسے پکڑ لو۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اسے پکڑ لو، یہ سارا نقطہ کیا ہے؟ مرزا جی نے اس کے اوپر بریکٹ قائم کیا کہ جی مروان نے غصے میں آ کے حکم دیا سے گرفتار کر لیا جائے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، کچھ دن پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس مسئلے کے بارے میں پڑھا تھا مرزا جی کے جواب میں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور مدینہ میں آ کے آپ نے اپنی خلافت کے بعد جو آپ نے خطبہ دیا اور اس میں آپ نے جو یہ بات کی کہ جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خلافت کے لیے حقدار ہے وہ کھڑا ہو ہمارے سامنا کرے، تو مرزا جی نے وہاں پہ تاثر دیا تھا کہ جی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو چیلنج کیا تھا، تو وہاں میں نے اس کا پورا جواب دیا تھا۔ پھر آج ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی توجہ دلا دیتا ہوں، ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ مدینہ میں۔ شہید کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ہی چیلنج کر رہے تھے نا بھائی میرے، اور جب خلافت کو چیلنج کر رہے تھے تو میں نے معرفت الصحابہ والا بیت سیریز میں بتایا بھی تھا، ڈیفینڈ کرنے والوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے نا، جنہوں نے ڈیفینڈ کیا، بتایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، وہ اپنے معاملات میں بالکل صحیح ہے، جو اعتراضات تم ان پہ کرو ان اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس کے جواب آتے ہیں۔ سارا مسئلہ اس پالیسی کی بنیاد پہ چل رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، اس پالیسی کی بنیاد پہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ سنو ذرا توجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کی بیعت ہو جانے کے بعد اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ میں آپ کو مرزا جی کے الفاظ میں بتاتا ہوں، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 27 کے میں مرزا جی نے مسند احمد کی ایک حدیث درج کی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے، اگلے موضوع انشاءاللہ ہمارا یہی ہے اللہ نے چاہا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی بیعت منعقد کی تو بیعت کرنے والے کی نہ بیعت صحیح ہوگی نہ جس کی بیعت کی گئی اس کی بیعت صحیح ہوگی، یہ مرزا جی نے روایت درج کی۔ اس کے بعد مرزا جی نے عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری کی اس روایت کی طرف بھی اشارہ دیا
کہ جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی بیعت منعقد کی تو وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے. پہلے مسئلہ 157 میں ہم نے توجہ دلائی تھی کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں میں یعنی کہ مسلمانوں کی اتفاق رائے میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, پروپیگنڈا کریٹ کرنا چاہتے ہیں, سول وار کی کیفیت بنانا چاہتے ہیں. اور اسلام سول وار کا کسی صورت میں متعامل ڈائریکٹ شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر, جو بھی حکومت وقت ایک کھڑی ہو گئی اس کے خلاف کسی بھی قسم کی معاملات کرے شوٹ ایٹ سائٹ. اب آپ سمجھے اس بات کو, مروان گورنر ہے اور عبد الرحمان بن ابی بکر گورنر ہے. تمہاری لولی لنگڑی گھسی پٹی جمہوریت کے پاپے اگر خلافت کے درمیان میں دکھ نہ رہے ہو اور وہ چھیچڑے جو بلی کو خواب میں دکھتے ہیں وہ تمہیں اگر اس جگہ نہ دکھ رہے ہو تو سمجھو یہ تمہاری جمہوریت کے ڈھکوسلے نہیں چل رہے. یہ خلافت میں گورنر ہے کہ جس پر ایک شخص اعتراض کر رہا ہے عوام میں چھوڑ کے, تو وہ کیا حکم دے گا؟ شرعی روش ہے, بتائیے کیا کرو؟ اس کو پھولوں کا ہار بناؤ, عامر لال یہاں بیٹھ, ادھر بیٹھ کے میرے اوپر اعتراض کر, یہ نہیں, کیا بولے گا؟ اس میں غصے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, شرعی حکم ہے, اس کو گرفتار کرو. بتائیے اس میں غلطی کیا؟ ہاں مروان دشمنی ہے مسئلہ ہے کیا؟ مروان دشمنی نہ ہو تو شرعی مسائل آپ رکھو. یعنی وہ بقول مرزا جی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث لیٹا ہو, چیڑا لگانا پڑے ہے نا, عقیدتی بات نہیں ہوگی, علمی بات. تو علمی بات تو بات ایسی ہوگی نا بھائی, علمی بات یہ ہوگی کہ وہ گورنر ہے, گورنر کے خلاف کھڑا ہوگا, اس نے بیان کس بات پر بیان بازی کر رہا ہو؟ اچھا جی اب ذرا بیان بازی پہ آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جی بھائی اب حدیث میں الفاظ ہیں, مروان جو ہے وہ یعنی کہ عبد الرحمان بن ابی بکر نے کچھ کہا, مروان نے کیسے پکڑ لو, عبد الرحمان اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے, لوگ انہیں پکڑ نہیں سکے. کیوں؟ کہاں گئے وہ؟ نہیں سمجھے کچھ بات. اب ظاہر ہے حرم رسول کی توہین تو نہیں ہو سکتی, ایک بات مرزا تو نہیں ہے نا, اور نہیں سمجھے کچھ بات کو یار ذرا دیکھو, غور طلب بات بتا رہا ہوں. مرزا جی نے بریکٹ دیا, مروان کی طرف سے علی ابی بکر پہ لگائے گئے اس گستاخانہ اور جھوٹے الزام پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیتے ہوئے فرمایا. تو یہ جو بریکٹ دیا ہے مرزا جی نے, ذرا آپ دیکھیں آئینے کا یعنی تصویر کا ایک حصہ تو آپ نے دیکھ لیا, تصویر کا دوسرا حصہ دکھاتا ہوں آپ. ٹی ایل پیز ممبر شاہزیب مرزا کے ساتھ انٹرویو, 12 کوشچن بائے مرزا. مرزا جی کے اپنے آفیشیل چینل پہ اپلوڈڈ ویڈیو کے اندر مرزا جی کہتے ہیں میں حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین, ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں. کیا کہا حضرت عائشہ کو؟ کیا کہا حضرت عائشہ کو؟ باغی. اور سنیں ذرا بات میں, مرزا جی کہتے ہیں 321 لیکچر سورہ تحریم آیت نمبر 1 ٹو اینڈ 14 اپریل 2019 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو کے اندر مسعود احمد کی ایک ضعیف روایت میں مانوی تعریف کرتے ہیں, ضعیف روایت میں مانوی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایک دفعہ جھگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ. حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں, وہ ظالم ہوگی اس وقت. آپ کو لگ رہا ہوگا میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, ہنسی, یہ کوئی ہنسنے والی بات تھی نہیں. مجھے پتا ہنسی کیوں آ رہی, اللہ کی قسم. مرزا کو سننے والے اندھے بہرے لنگڑے لولے جو مخلوق ہے نا, مجھے رحم آتا ہے کبھی کبھی اور ہنسی آتی ہے کبھی کبھی. کیا لوگ ہیں اللہ کے. جب آپ اندازہ کریں غلط بات, وہ حضرت عائشہ آل ابی بکر کی توہین جیسی گستاخانہ بات, ابے تو اسی آل ابی بکر کو ظالم کہے, باغی کہے, جب تو گستاخ نہ ٹھہرے. سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ تو گستاخ نہ ٹھہرے. اور مروان جو ہے وہ عبد الرحمان بن ابی بکر کے اس کام کو دیکھتے ہوئے آیت پڑھ دے تو وہ کہ ایک طرف تو تم مجھے للکار رہے ہو اور دوسری طرف بھاگ کے, نہیں سمجھو کچھ بات, کہ ایک طرف تو تم مجھے للکار رہے ہو ٹھیک, اور دوسری طرف تم بھاگ کے ام المومنین عائشہ کے گھر میں پناہ لے رہے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں سمجھے. تو جب وہ اندر گزرا, مروان نے کہا ان ھذا الذی انزل اللہ فی والذی قال لولدہ اف لکما اتیداننی فقالت عائشہ من وراء حجاب ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری. اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ نے جواب کے اندر کہا نہیں, دیکھو یہاں لعنت ملامت کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایسا جواب تھا نا, اللہ نے تیرے اوپر تیرے باپ پہ لعنت کی جب تو باپ کی کچھ, ایسا کچھ کوئی بھی چیز تھی ایسی بخاری کی روایت. سیدھا سیدھا یہ تھا کہ ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری, قرآن میں ہمارے بارے میں کچھ بھی نازل نہیں ہوا سوائے میرے عذر کے, سوائے میری برات کے. اب مرزا جی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, مرزا جی کی ضرورت میں کوئی ہو تمہارے اس چیلنج کو قبول کرے, ہمیں بتائے کہ بخاری کی روایت صحیح ہے آپ کی نظر میں, ہاں بالکل, ہاں سوچ لو. اگر مثال کے طور پر یہ صحیح ہے تو پھر اس کا کیا کرو گے کہ سورہ توبہ کی اس آیت نمبر, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ بے شک جب کہا ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے نہیں ڈرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے.
یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 617 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو متضمن ہے۔ اسبغ، ابو زید، ابن القاسم وغیرہ نے امام مالک سے روایت کیا کہ ثانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میں صاحب سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو قرآن میں آل ابی بکر کے لیے کچھ نہیں اترا، قرآن میں آل ابی بکر کے لیے کچھ نازل نہیں ہوا۔ اگر آل ابی بکر کے لیے قرآن میں کچھ نازل نہیں ہوا تو یہ کیا ہے؟ سمجھو بات کو ہے نہیں؟ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ تو آیت کا مفہوم وہ تھا اور نہ اس حدیث کا مفہوم وہ ہے جو لیا جا رہا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اس پہ مرزا جی نے نمک مرچ لگانے کے لیے کیا کیا کہ سنن نسائی اور مستدرک حاکم کے حوالے سے روایت پڑھی کہ جی وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کھڑی کھڑی بات کی۔ کیا کھڑی کھڑی بات کی؟ یہ تو ہرقل اور کیسر کی سنت ہے، اور جب مروان نے کیسے پکڑو اس کے بارے میں یہ وہ ہے جو شاید کا مخاطب ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ مروان نے جھوٹ کا اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمایا، اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں، اس کے متعلق وہ نازل ہوئی ہے، بے شک میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروان اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی جبکہ مروان اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ یہ جو روایت اچھا مرزا جی آگے کہتے ہیں اس کے لیے سنن نسائی کبریٰ کا حوالہ دیا، مستدرک حاکم کا حوالہ دیا، اور آگے کہا قال الامام حاکم اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم۔ ہم ایسا نہیں ہوتا کہ جب مستدرک کی روایت نقل کریں تو اس پہ حاکم اور ذہبی دونوں نے یہ کہا، حاکم اور ذہبی دونوں نے یہ کہا، یہاں کیا ہوا؟ حاکم نے یہ کہا، ذہبی نے کیا کہا وہ نہیں بتایا، کہا نہیں کہا، کچھ بھی بولو تو صحیح ایک بات۔ اچھا خیر، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 458 کتاب تفسیر ہے، باب سورۃ الاحقاف ہے۔ اس کے تحت وہی حدیث جو مرزا جی نے نقل کی 11491 سند کے ساتھ، اخبرنا علی بن الحسین قال حدثنا امیہ بن خالد عن شعبہ عن محمد بن زیاد قال لما بایا معاویہ لابنہ۔ پھر اس کے بعد یہ مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 390 ہے، کتاب الفتن والملاحم ہے، حدیث نمبر ہمارے نسخے کے مطابق 8659 ہے۔ حدثنا علی بن محمد بن عقبہ الشیبانی، حدثنا احمد بن محمد بن ابراہیم المروزی الحافظ، حدثنا علی بن حسین الدرہمی، حدثنا امیہ بن خالد عن شعبہ عن محمد بن زیاد قال لما بایا معاویہ لابنہ یزید۔ یعنی سند کا دار و مدار کس پر ہے؟ محمد بن زیاد پر۔ اور دیکھیے ذرا غور طلب بات ہے، یہ نیچے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیص میں کیا کہا ہے؟ قال ذہبی فیہ انقطاع ومحمد لم یسمع من عائشہ وهو قول ابن ملکن۔ امام ذہبی امام ابن ملکن دونوں نے جو مستدرک کی تلخیصات لکھی ہیں، دونوں نے اس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ یہ سند منقطع ہے کہ محمد بن زیاد نے حضرت عائشہ سے ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ اندازہ کریں کہ دجال کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، بڑا سو رہا ہے دجال، کیا کروں اٹھ کے؟ پوچھا اٹھ جا بھائی، آ جا، اب ٹریڈ سینٹر بھی گر گیا، اب تو کیا کروں آ کے؟ کیوں؟ سارا تو میرا بیٹا سنبھالے بیٹھا ہوا، میں یہ اس طرح کے تحریفات اور اس طرح کے دھوکے بازی تو میں نہیں کر سکتا، یہ کر کے دکھا رہا۔ اب بتاؤ، امام حاکم نے کہا چھپا دی، امام حاکم نے کہا وہ تو لکھ لیا، ادھر ہی کہا ہے نا، ادھر سے جو امام ذہبی نے کہا وہ تو نے نہیں بیان کرا، کیونکہ اگر وہ تو بیان کر دیتا تو جو تو بریکٹ لگا رہا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کا وقت تھا، وہ فلاں تھا، وہ یہ تھا، وہ مروان نے یہ کر دیا تھا، وہ تو سب گر جانے تھے کہ روایت ہی ثابت نہیں۔ اچھا پھر ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر، تحریفات کا موضوع ہے، خالی نہ چلا جائے، اس کو بھی یہیں جوڑ کے اینڈ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الوائل ابن ابی عاصم کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل ڈالے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ صحیح ہے؟ کہتے ہیں اس کے تحت اپنے مجموعے میں محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1420 ہجری لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں سنت کو تبدیل کر دینے سے مراد خلیفہ کے انتخاب کے طریقے کو بدل کر اسے وراثت بنا دینا ہے۔ اب نہیں سمجھے؟ مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1749، یہ سلسلہ صحیحہ ٹھیک ہے، یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر ہے 329-330، یہ حدیث نمبر 1749۔ ابھی سننا، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت درج کی، درج کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں مرزا جی نے تو ترجمہ یہ لکھا ہے نا کہ اس حدیث میں سنت کو تبدیل کر دینے سے مراد خلیفہ کے انتخاب کو طریقے کو بدل کر اسے وراثت بنا دینا۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ، اور ہو سکتا ہے کہ حدیث کی مراد یہ ہو، وَلَعَلَّ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ تَغَيُّرُ النِّظَامُ اختیار الخلیفہ، ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہو کہ خلیفہ کے نظام کو چننے کا جو نظام ہے اس کو بگاڑ کے وَجَعَلَهُ وِرَاثَتُهُ، اس کو وراثت بنا دینا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
یعنی ناصر الدین البانی نے لا اللہ کہہ کے شاید اور واللہ عالم کہہ کے باتیں ختم کر دی کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. جب بالجزم کوئی بات کی, لیکن مرزا جی نے جب اس کو ترجمہ کیا تھا بالجزم کیا. اس حدیث میں سنت کو تبدیل کر دینے سے مراد خلیفہ کے انتخاب کے بدل کو اس کو وراثت بنا, کیسا بالجزم جملہ بنا دیا. اسی لیے دجال انڈے ابال رہا ہے, انڈے کھاؤں گا. ہمارے یہاں تو سردی ہے, ساری گرمی تو ادھر پڑی ہے اس منوسیت کی وجہ سے, جو جہلم میں منوسیت ہو رہی ہے. ساری گرمی تو ہمارے یہاں پڑ رہی ہے, طوفان ہمارے یہاں آ رہا ہے. کیسی بات ہے تحریف. ناصر الدین البانی وہ بتا اس کی کتاب سے اس کی بارے میں نقل کرنے میں بھی تعریف کر رہے ہیں, حدیث رسول نقل کرے اس میں تعریف, محدثین کا کلام نقل کرے اس میں تعریف, بات کے علماء کا کلام نقل کرے اس میں تعریف, اور کہے کہ جی میں کتاب و سنت بیان کرتا ہوں. اور ابھی تو حدیث باقی ہے, وہ تو انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے کہ پہلا شخص جو میری سنت کو بدل ڈالے گا اس کا تعلق, وہ پہلا شخص جو بنو امیہ میں سو گا وہ ہے کون. ایسی ٹیزر دے رہا ہوں آپ کو, ایسی ٹیزر دے رہا ہوں. سنو ذرا بات, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کون ہے؟ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اب ذرا سمجھو ذرا اس بات کو. نہیں عثمان نہیں, عثمان نہیں ہے, ہم تمہاری اپنی تحریرات سے ثابت کریں گے. سب سے پہلے بگاڑ کس کے دور میں بتانا شروع کیا تم نے؟ تب پہلا شخص جسے سنت کو بدلا تم اس حدیث کو بھی نقل کر کے تاثر کس کا دے رہے ہو؟ معاویہ کا. وہ تو تم پہلے ہی کر کے آ گیا کام. مروان کا وہ اوپر بتا دیا تم نے. آپ کس کو یزید کو بتاؤ گے؟ وہ تو آخری حصہ ہے, تو تمہارے پمفلٹ کا ہی آخری حصہ ہے. تو اصل میں تاثر کس کی طرف جائے گا؟ جو آدمی تحقیق کرے گا پہلا ان میں خلیفہ کون ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.